نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر بندے نے نیت اچھی کی ہو اور اگرچہ اس کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا کسی وجہ سے وہ کام نہ کر سکا لیکن اس کی نیت تھی، تو پھر اللہ رب العزت اس کی اچھی نیت کے صدقے میں اسے اس کام کے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی بندے کی نیت خراب ہے، کوئی غلط کام کرنے کی نیت ہے، کوئی حرام کام کرنے کی نیت ہے، اور ایسی نیت کہ اگر وہ اس چیز پر قادر ہو تو وہ اس پر عمل بھی کرے گا، وہ اس کام کو کر گزرے گا، تو پھر اس صورت میں اگرچہ اس نے وہ برا کام نہیں کیا لیکن چونکہ اس نے پکا ارادہ کر رکھا تھا تو اس وجہ سے اسے اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شخص جہنم میں جائے گا وہ عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت اس عالم کو بلائے گا، وہ عالم کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے دین کی تعلیم حاصل کی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تو نے دین کی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی کہ تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بلکہ تو نے دین کی تعلیم اس لیے حاصل کی کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لہٰذا تجھے دنیا میں عالم کہہ لیا گیا، اب تجھے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملنے والا، اور پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سے شہید کو بلایا جائے گا، وہ شہید کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے راہ میں قربان ہو گیا، میں نے تیرے لیے جنگیں لڑی، اس میں میں نے بہت ساری فتح حاصل کی، مولا میں نے تیرے راہ میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ تو نے اس لیے جنگیں نہیں لڑی کہ تو میری دین کی تحفظ کرنا چاہتا تھا، کہ تو میرے دین کا نام بلند کرنا چاہتا تھا، بلکہ تو نے اس لیے جنگیں لڑی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے شہید کہیں، اور دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، لہٰذا تجھے قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملنے والا، اور پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر قاری قرآن کو بلایا جائے گا، جب وہ آئے گا تو وہ بھی کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے قرآن کی تعلیم حاصل کی، میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا۔ اللہ رب العزت اس سے بھی فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے نہیں سیکھا کہ تو میرے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، بلکہ تو نے قرآن اس لیے سیکھا، قرآن کی قرأت اس لیے کی کہ تجھے قاری کہا جائے، اور تجھے قاری کہہ لیا گیا، لہٰذا اب تیرے لیے یہاں کوئی حصہ نہیں، اور پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے کریں۔ اور ایک عام سی بات آج ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا بکرا فلاں کے بکرے سے زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، میرا بکرا فلاں کے بکرے سے زیادہ تازہ اور تندرست ہونا چاہیے، تاکہ لوگ چار لوگوں میں میری تعریف کریں کہ اس کا بکرا سب سے زیادہ قیمتی تھا، پورے محلے میں سب سے زیادہ گوشت اس کے بکرے میں نکلا۔ اس طرح کے لوگوں کی نیتیں ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ایسی نیتیں اگر ہیں تو پھر اللہ رب العزت ایسی قربانیاں آپ کے منہ پر مار دے گا۔ قربانی ہو تو اللہ کے لیے ہو، بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر ایک کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔
کل تک تو شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک تو ظاہری اعمال پر دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا ہے، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے کو آتی ہیں کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ فلاں کا جانور اتنی قیمت کا ہے اور فلاں کا جانور اتنی قیمت کا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفتر فرشتے لے کر اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوں گی، اور فرشتے کہیں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر آیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر صرف نیکی پر ہے اور میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم خبیر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کی کیوں ہے، اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی، اس لیے کی کہ لوگ اسے نیک کہیں، لوگ اسے بہت بڑا پارسا کہیں، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا خرچ کر رہا ہے یہ اہمیت کی بات نہیں، وہ کیوں خرچ کر رہا ہے اہمیت کی بات اس میں ہے۔ للہ رب العالمین کہ جو کچھ بھی آپ خرچ کریں وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا، یہ سورہ حج میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، آج کل قربانی الا ماشاء اللہ میں ہر کسی کو نہیں کہتی، اس لیے کہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ گوشت کھانے کو ملے گا اس لیے قربانی کرتے ہیں۔ ارے گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت آخر جائے گا کہاں؟ لیکن نیت تو اچھی کر لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ افضل ہے۔ نیت المومنی خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سالوں تک کفر کرتا ہے اور پھر وہ جب مرتا ہے تو اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم اور قیامت کے دن اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے؟ اس نے تو 20 سال ہی کفر کیے تھے لیکن اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ بلکہ اگر کوئی 1 سال بھی کفر کرے یا پھر اگر کوئی 6 مہینے بھی کفر کرے، 1 مہینے کفر کرے، 1 گھنٹے کفر کرے یا پھر 1 لمحہ کفر کرے اور اسی لمحے میں اسے اگر موت آ گئی، اسی کفر کی حالت میں اسے اگر موت آ گئی اور وہ اسی کفر کی حالت میں مرا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور مومن اگر 1 دن کے لیے بھی مومن ہے، 1 لمحے کے لیے بھی مومن ہے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں ہے۔ کیوں؟ یہ سب عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر ہی کرتا، اس لیے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا اس کی نیت کی وجہ سے۔ اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت مل جائے گی۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ ایک دن ایمان پر رہا لیکن نیت تھی کہ ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے اسے ہمیشہ کے لیے جنت مل گئی۔ اسی طرح کافر ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت رکھتا ہے، اسی لیے اسے ہمیشہ کی جہنم ملتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیتوں پہ اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر جھوٹ بولنے کے پیچھے نیت اچھی ہو کہ لوگوں میں صلح ہو جائے گی، کسی کا بھلا ہو جائے گا، تو ایسا جھوٹ اس سچ سے کئی گنا بہتر ہے جو اس لیے
لیے بولا جائے کہ فتنہ اور فساد پھیلا جائے اور رشتے توڑے جائیں۔ اور آج کل یہ باتیں بھی عام ہو گئی ہیں کہ لوگ سچ اس نیت سے بولتے ہیں کہ لوگوں میں جھگڑے پیدا ہو، فتنہ اور فساد برپا ہو۔ بہرحال میں بتا رہی تھی کہ جانور خریدو تو یہ دیکھ کر کے مت خریدو کہ کتنا گوشت نکلے گا، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا بھی کہ نہیں۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا ہے۔ آج لوگ جینے کے لیے نہیں کھاتے بلکہ کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ نصیب نہیں ہو رہی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، یہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے جو بھی عمل کریں اس میں نیت اچھی ہو، اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ کوئی اور نیت نہ ہو کہ محلے میں نام ہوگا، لوگ تعریف کریں گے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ رستے کے بیچ میں ایک ٹیلا ہے۔ جب اس نے ایسا دیکھا تو شاید اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت وہ لوگ مشکل میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس شخص نے جب وہ ٹیلا دیکھا تو اس نے اپنے دل میں خیال کیا، کاش کہ اگر میرے پاس اس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس نے بس یہ بات دل میں سوچی تھی، اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی کہ اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا بھر سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت کی تھی۔ اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، تو شراب پیے بغیر اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مکمل ارادہ بنا رکھا ہے کہ اس کام کو میں کروں گا ہی جیسے ہی میرے پاس پیسے آ جائیں گے، اور وہ ایسا کرتا بھی ہے کہ جیسے ہی پیسے آ جاتے وہ شراب میں اڑا دیتا، وہ شراب کے اڈوں میں چلا جاتا۔ اس وجہ سے اس کو شراب نہ پینے کے باوجود بھی شراب کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قربانی کن کن پر واجب ہوتی ہے۔ کیا صرف جو گھر کے گارجین ہیں انہی پر قربانی واجب ہے، یا پھر گھر کے باقی لوگوں پر بھی واجب ہے، یا کیا پھر نوجوانوں پر ہی واجب ہے، یا بچے اور بوڑھوں پر بھی واجب ہے؟ قربانی واجب اس وقت ہوگی جب قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں قربانی کے تمام شرائط پائے جائیں، یعنی قربانی کے واجب ہونے کی تمام شرائط اگر پائی جائیں تو قربانی کے 3 دنوں میں آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں، شرائط نہیں پائے جا رہے، جس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے، لیکن اب اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لے آتا ہے تو پھر اسے اس کی قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ اس نے خود اپنے پر واجب کیا ہے نیت کر کے، اللہ نے اس پر واجب نہیں کیا تھا۔ اب اگر اس کا جانور گم بھی ہو جائے تو بھی اسے قربانی کرنی ہوگی۔ اور قربانی کی شرائط یہ ہیں: پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، عقل مند ہونا، پاگل نہ ہونا، تیسرا بالغ ہونا، اور چوتھا مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، لیکن مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کے حدود سے باہر نکلے اور ارادہ یہ ہو کہ کم سے کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، تو جب تک وہ اس جگہ پہنچ نہ جائے وہ مسافر ہے، اور جب پہنچ گیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس شہر میں وہ کتنے دن رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر اس کا ارادہ 15 دن سے کم رہنے کا ہے تب تو وہ مسافر ہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ مقیم ہے۔ اب اس پر قربانی واجب ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ باقی جو شرائط ہیں وہ بھی پائے جائیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہو۔
اسی طرح اگر وہ الگ الگ شہروں میں رہا، کہیں 5 دن، کہیں 6 دن، کہیں 10 دن، اور اگر جمع کیے جائیں تو 15 دن سے زائد ہو جائیں، لیکن اگر الگ الگ کر دیں تو 15 دن سے کم ہو تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کسی ایک شہر میں 15 دن تک نہیں رہا۔ اور آخری شرط جو ہے وہ مالک نصاب ہونا ہے۔ قربانی کے مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں اگر رقم ہو یا اتنی قیمت کا سامان موجود ہے اور وہ ضروریات زندگی سے زائد ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور زکوٰۃ تو اس پر نہیں بنے گی، لیکن قربانی واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی قیمت رکھتا ہے۔ یا پھر آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 42,500 روپے یا اس سے زیادہ روپے ہیں، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں جو سال بھر سے آپ کے استعمال میں نہیں آئے، جو ایکسٹرا ہیں، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ ایسے ہی آپ کے کچھ کپڑے ہیں جو سردی اور گرمی کے لیے ہیں اور کچھ ایکسٹرا کپڑے پڑے ہیں تو ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اور جو روپے پیسے ہیں ان میں سال گزرنے کی قید زکوٰۃ کے مسئلے میں لگائی جائے گی۔ اس مسئلے میں اگر قربانی کے جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں میں اتنی رقم آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے گھر میں 10 کمرے ہیں، 4 کمرے استعمال کے ہیں اور 6 کمرے استعمال نہیں کیے جاتے تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس زمینیں ہیں، آپ نے پلاٹ خرید رکھا ہوا ہے اور بیچنے کی نیت بھی نہیں تو قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ میں ان چیزوں میں تھوڑی رعایت ہے، مسئلہ تھوڑا مختلف ہے، لیکن قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے حوالے سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہر کوئی اپنا حساب علیحدہ کرے، باپ اپنا الگ حساب کرے، ماں اپنا الگ حساب کرے، بیٹے الگ حساب کریں، بہویں الگ حساب کریں۔ اور آپ جب حساب کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر 5-5، 6-6 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی مالیت کا سامان یا اتنا مال موجود ہوتا ہے جو قربانی کے صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور ہر ایک تو ایسا نہیں کرتا، لیکن اکثریت ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں مت سکھاؤ، بس ہمارے گھر میں جو روٹین چل رہا ہے اسی کے مطابق چلو۔ اور اگر کوئی صحیح بات سمجھانے لگے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا، غلط مسئلے پر چل رہے تھے اور صحیح مسئلہ جب سامنے آتا ہے تو یہی صحیح مسئلہ غلط محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اتنے عرصے سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہہ دوں، اگر اتنے عرصے سے آپ کرتے آ رہے ہیں تو آپ کا لمبے وقت تک کسی عمل کو کرنا شریعت اس کی اجازت دے دیتا ہے کہ آپ ایسا کریں؟ کیا کسی لمبے وقت تک آپ کا کوئی غلط کام کرنا شرعی طور پر وہ جائز ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا قانون نازل ہوا ہو کہ جو کسی غلط کام کو بھی لمبے وقت تک کرتا رہے وہ کام درست ہو جاتا ہے اور اس کے مقابل میں جو صحیح مسئلہ ہے وہ رد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، تو پھر کیوں خواہ ہٹ دھرمی پہ قائم رہ کر کے واجب کو ترک کر کے اپنی آخرت کو خراب کریں؟ ویسے تو یہ شرائط بقرعید کے 3 دن میں پائے جانے ضروری ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے ہی بلکہ چاند دکھائی دینے سے پہلے ہی یہ شرائط دیکھ لیں اور قربانی کے جانور کا انتظام کر لیں، کیونکہ اگر آپ عین موقع پر قربانی کے دنوں میں جائیں گے ڈھونڈنے کے لیے تو پھر ان دنوں میں جانور آپ کو ملنا مشکل ہو جائے گا۔ میری آخر میں آپ سبھی سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور آپ کے ذریعے سے جن تک یہ باتیں پہنچی وہ بھی اس پر عمل کریں اور وہ بھی ثواب جاریہ کے حقدار بنیں۔
اور آپ سبھی سے میری ایک اور گزارش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کم از کم 10,000 لائک کا ٹارگٹ رکھیں اور اس ویڈیو کو کم سے کم 10,000 لائک ضرور کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔